السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ ہم اپنے سبق ہوائی پر ہیں اور اس کے صفحہ نمبر 50 پر آپ اپنی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 50 کھولیں۔ ہوائی امریکہ کا ایک جزیرہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہاں پر بیگم اختر ریاض الدین اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہیں، رہ رہی ہیں اور مختلف مقامات کی سیر کر رہی ہیں، وہاں اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے جزائر ہیں ان کی، اور اپنے سفر کا قصہ بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا کیا دیکھا اور کیا کیا نئی چیزیں تھیں ان کے لیے۔ تو ابھی ہم صفحہ نمبر 50 سے شروع کریں گے اور اس کی دوسری لائن ہے، یہاں پر وہ سپر مارکیٹ کا ذکر کر رہی ہیں کہ سپر مارکیٹ جو ہے وہ کیسی جگہ ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے خریداری کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنا احوال بیان کر رہی ہیں۔ لکھتی ہیں، سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں۔ آج کل $32 میرا خیال ہے تقریباً 5,000 تک بنتے ہیں، 5.5 تک، تو اتنی انہوں نے اس دور میں کھانے پینے کی چیزیں لے لی، اور اس دور کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے اور چیزیں بھی بہت زیادہ خریدی ہوں گی انہوں نے، کیونکہ ڈالرز جو ہیں وہ ہمارے پیسے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم ہے، اور اس کے اندر وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ نسبتاً پاکستان کے کافی سستی ہیں۔ لکھتی ہیں، کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھی تھی۔ گراموفون بھی ایک طرح کا ریکارڈ بجانے والا ہوتا ہے، آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی سی سی ڈی کی طرح کی ایک ڈسک لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کی پن رکھ دی جاتی ہے، اور یہ پرانے دور میں تھا، اب تو یہ نہیں ہوتے، آج کل تو بہت جدید ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کی نعم البدل کے طور پر۔ آگے لکھتی ہیں، اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا ہے، یعنی اس کے وسیلہ سے ہوا ہے، جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا۔ کار 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی، یعنی کہ وہ کار جو ہے وہ بہت زیادہ شور کرتی تھی، اور جب وہ چلتی تھی تو اتنی بری طرح سے اس کی آوازیں آتی تھیں یا وہ چلتی تھی کہ سب لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے تھے۔ اب یہاں ہم پھر مزاح کا رنگ دیکھ رہے ہیں، اور سفر نامے کے اندر یہ انداز جو ہے بہت اچھوتا اور بڑا خوبصورت ہے۔ آگے لکھتی ہیں، اس کے پراسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے، ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے، ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو، اس کمبخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سروپا۔ اب ہمارے ہاں کی جو گاڑیاں ہیں ان کے سٹیئرنگ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے، اور باہر کے ممالک میں گاڑیوں کا سٹیئرنگ ویل جو ہے، سٹیئرنگ جو ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ انہیں مشکل لگا ہوگا۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے، پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، اور وہ چل پڑا۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا۔ اب تک گرہستن ماں بیوی بول رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنے گھر بار کا جو سسٹم کس طرح سے وہاں چلا رہے تھے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ گرہستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی، جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے، اس کی ہمہ گوں زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا۔
ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور عمارات میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں۔ جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں، یعنی اسکالرشپ پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے۔ $1200 جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کافی ہے آج کل کے دور میں بھی۔ 10 مہینے یہ سال کورس کی میعاد ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجئے، پڑھیے لکھیے، ریسرچ کیجئے، تاثرات قلم بند کیجئے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا۔ اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے۔ غپ یعنی گپے مارتے تھے، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ ہاں، تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، یعنی کہ زمینی لحاظ سے ان کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ازلی رقابت بھی ہے، یعنی کہ پرانی مخالفت بھی ہے۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں جو آدھی طلباء کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہیں۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ جزائر ٹہیتی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، زرد چنبیلی، کنول، کچا کچا سبزہ، نڈھال پانی اور رنگین مچھلیاں، اور اس کی پشت پر متنوع درختوں کا ذخیرہ۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ ہر قدم پر گل آویزاں روشیں اور بتدریج باڑیں، یعنی کہ پھولوں کے ارد گرد جو راستے ہیں ان کے ارد گرد پھول لگے ہوئے ہیں اور باڑیں بنی ہوئی ہیں پھولوں کی اور ہریالی کی۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دلپذیر عنصر اس فضا میں پایا جاتا تھا وہ تھا بین الاقوامی طلباء کا ربط ضبط۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر، آسٹریلیا، پاکستان، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جماع سال جوندگان علم، یعنی کہ جو طالب علم ہیں، یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا۔ یعنی مختلف معاشروں سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ تنوع یعنی یہ جو رنگا رنگ قسم کا وہاں پر ایک قسم کے لوگ وہاں پر پائے جاتے تھے، ان کا میل ملاپ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہوائی کی یونیورسٹی اور ایسٹ ویسٹ سینٹر میں زیادہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب بیٹا آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں نے لکھ کر اس کا خلاصہ بھیجنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔